آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اس صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت توڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت یکسو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پونجھ سے ٹھنڈا نہ کرو، پنکھا استعمال کر لیا کرو۔ یہ فرمان بھی ہائیجین پر ہے۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے منافی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگھا نہ کرو۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے اور کھانے کی خوشبو ہماری ناک کے اندر موجود سونگھنے کے خلیوں اور پھیپھڑوں کی دیواروں کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ ہمیں چھینک بھی آ سکتی ہے اور یہ چھینک سارے کھانے کو برباد کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارا منہ خوراک کے ہاضمے کا آدھا کام کرتا ہے، باقی آدھا کام معدہ سر انجام دیتا ہے۔ ہم جب منہ بھر لیتے ہیں تو زبان اور دانتوں کو اپنا کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ ہم جلدی جلدی نگلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یوں ہمارے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ معدہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر پاتا، ہم بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنائی، چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اس فرمان کی دو وجوہات ہیں۔ اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے اور دوسرا روشنی کا کھانے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ یہ وہ واحد وجہ ہے جس کی بنا پر دنیا بھر میں ڈنر کے وقت ہال اور کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی جاتی ہے۔ یہ ممکن نہ ہو تو میز پر موم بتیاں جلا دی جاتی ہے۔ انگریز اس نظام کو کینڈل لائٹ ڈنر کہتے ہیں۔ یہ روایت ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے اور یہ انتہائی مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روشنی میں کھانے کا حکم دے کر اس روایت کی تائید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ ہم عموماً کھانے کی مقدار اور کوالٹی پر اداس ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کھانا کھاتے وقت دوسروں کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماریاں ہمیں حسد جیسے مہلک مرض میں مبتلا کر دیتی ہے اور یوں ہم ذہنی، جسمانی اور روحانی تینوں سطحوں پر غلیل ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ اللہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اذان اس بادشاہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے اور اقامت شرف باریابی کی اجازت۔ چنانچہ یہ دونوں اوقات پروٹوکول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول کی خلاف ورزی اچھی نہیں لگتی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے فرمایا، دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصوں سے
دوستوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور دوست بدنام بھی ہوتے ہیں، چنانچہ اس عادت بد سے پرہیز دوستی کے لیے بہت اہم ہے۔